ضمناً یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں جو اکثر لوگوں کے لیے اہل بدعت کی طرف سے ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ غیب کی خبریں دی، یہاں یہ قتل ہوا اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنا دی، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو علم غیب ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ بلکہ انڈیا کے ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، وہ کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں، اور دلیل یہ دی کہ جب حوض کوثر پہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو فرشتے درے مار کر بھگا دیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے، ایک روایت کے لفظ ہیں امتی امتی، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں مارتے ہو؟ تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلی کر دی۔ کہا اب فرشتے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، تو ثابت ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں، وگرنہ تو نبی کہتے کہ مجھے تو سارا پتہ ہے۔ تو وہ پیر صاحب بابا جی کہنے لگے میاں ہاشمی صاحب کہ اسی حدیث سے غیب ثابت کر دوں؟ کہا جناب بڑا کمال ہوگا اگر کر دیں۔ کہا وہ حوض کوثر کا قصہ نبی نے کہاں بیٹھ کر سنایا؟ مدینہ میں۔ واقعہ کب ہوگا؟ حوض کوثر پہ پیش آئے گا۔ نبی کب سنا رہے ہیں؟ مدینہ میں بیٹھ کے۔ تو آپ کو علم غیب ہے تبھی تو سنا رہے ہیں نا۔ یہ حدیث تو علم غیب پر دلیل بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے ہزاروں سال بعد پیش آنے والے واقعے کی ابھی مکمل خبر ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غیب کی ساری باتیں معلوم ہیں، اور جو کچھ جنت میں ہوگا، جو کچھ جہنم میں ہوگا، جو کچھ حشر میں ہوگا، جو قیامت سے پہلے ہوگا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا۔ ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا، کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہیں، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے، ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ایک اپنے عقیدے کے لیے جھوٹ تراشا گیا ہے جو اللہ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی بہت ساری خبریں دی ہیں، کس بنیاد پہ دی؟ آئیے مالک کے کلام سے پوچھتے ہیں
سورۃ نجم ہے، آیت نمبر 3 اور 4 کو سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ کیسے کلام کرتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحا، ان پہ وحی کی جاتی ہے، اس وحی کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دیتے ہیں۔ تو مستقبل کی جتنی باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی، وہ جنت کے حوالے سے، وہ جہنم کے حوالے سے، وہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، کس بنیاد پہ بتائی؟ اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ کو غیب کی خبر تھی، اس بنیاد پہ کہ آپ کو وحی آ جاتی تھی۔